جائے گی کہ یہ جو طواف کر رہا ہے آدمی یہی امام مہدی ہے، امام مہدی طواف کر رہے ہوگے۔ اب یہ 7 بڑے علماء وہاں پر جائیں گے اور آپ کو پکڑے گے اور کہے گے کہ آپ امام مہدی ہیں۔ یہ جتنی حدیثیں مجھے پتا ہے یہ ساری چیزیں یہودیوں کو بھی پتا ہے، ان کا مطالعہ اور ان کی گہری نظر اس پر اس لیے ہے کہ دجال کو کامیاب کرانے والے وہ لوگ ہیں، یعنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں نا وہ، چاہے ان کا دجال کا لشکر ان کا تیار کرانا ہو، جو بھی ہو وہ، لیکن دجال کی فوج میں ہے، اور ہم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج یا امام مہدی کی فوج یا اللہ کا لشکر۔ تو 2 لشکر آپس میں ٹکرائے گے فیوچر میں، ایک دجال کی فوج اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج۔ اب مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں شامل ہونا ہے، اور آج جو دشمن ہے وہ دجال کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو وہ لوگ تلاش میں ہیں کہ امام مہدی جیسے نکلے گے انہیں قتل کر دے گا، ان کا مرڈر کر دے گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی جیسے ہی یہ حلیہ اور یہ گیٹ اپ کا آدمی آئیڈنٹیفائی ہو گیا تو ہم اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ امام مہدی جب مر جائے گے تو پھر دجال ختم نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ ہم پاورفل بن جائے گے، مسلمانوں کو کوئی جتائے گا نہیں، کیونکہ امام مہدی کمانڈر بن کر آئے گے، امیر المؤمنین بن کر آئے گے امام مہدی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اسی لیے وہ بھی پیچھے لگے ہوئے تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان کس طرح کیا۔ یہ بہت گہرائی کی بات ہے، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ امام مہدی کے نام کو حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ نام کیا تھا؟ محمد بن عبداللہ۔ تو ہر چھوٹے بڑے بچے کا نام عرب میں محمد ہے یا تو عبداللہ ہے۔ اب انہوں نے ڈاٹا سرچ کیا، ٹریس کرنا چاہا، پہنچنا چاہا کمپیوٹر سے، گوگل سے، یا پھر اپنی زمینی محنت سے، مگر وہ امام مہدی تک نہیں پہنچ سکے، اللہ نے پہنچنے نہیں دیا۔ دوسری بہت بڑی چیز یہ ہے، المہدی منا من اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہدی اہل بیت میں سے ہوگے، میرے خاندان میں سے ہوگے، ہم سے ہوگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المہدی منا من اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ ایک رات میں مہدویت کے مقام پر انہیں پہنچائے گا۔ یعنی 40 سال کی عمر میں امام مہدی کو پتا چلے گا کہ میں ہی امام مہدی ہوں۔ 40 سال تک انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے نبوت کسی کو ملی نہیں تو انہیں پتا نہیں کہ فیوچر میں نبی بنوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے ولی کو خود پتا نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، کوئی دوسرا بتاتا ہے، یا اچانک قابلیت اور صلاحیت اسے دے دی جاتی ہے۔ تو امام مہدی کو خود 40 سال تک پتا نہیں چلے گا کہ میں ہی وہ ہوں جس سے اللہ کام لے گا۔ ایک رات جب وہ آرام کرے گے تو جیسے کسی کو نبی بنایا جاتا ہے، وہی بھیجی جاتی ہے، نبوت کا تاج پہنایا جاتا ہے، یا وہی کے 2 طریقے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ خواب میں کسی کو نبی بنایا جاتا ہے خواب کے ذریعے سے، یا پھر قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، یا پھر کلام اللہ بھیج کر نبی بنایا جاتا ہے۔ تو مہدویت کا بھی ایک ایسا مقام ہے، جب وہ رات میں حضرت امام مہدی سوئے گے تو اللہ تبارک و تعالی روحانی طور پر رات میں روحانی طور پر مہدویت کے مقام پر پہنچائے گا۔ اس کے سمٹمز کیا ہوگے کہ اب وہ جوش، وہ جذبہ، وہ صلاحیت، وہ قابلیت اور وہ ٹائپ کا اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی کو بنا دے گے جو ٹائپ کی ضرورت میدان جنگ میں پڑتی ہے۔ ہر ہنر آپ میں سما جائے گا، چاہے وہ تلوار کا ہو، گھوڑ سواری کا ہو، چاہے وہ لڑنے کا ہو، شجاعت و دلیری کا، بہادری کا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت امام مہدی کو اچانک، اسی لیے جب وہ طواف کرے گے اس وقت آپ کو مہدی بنایا نہیں جائے گا، تو جھوٹ نہیں بولے گے آپ، صحیح بولے گے۔ تو جب آپ کو وہ لوگ پکڑے گے اور کہے گے کہ آپ امام مہدی ہو، چلیے مسلمانوں کو بچائیے، وہ کہے گے میں امام مہدی نہیں ہوں، میں تو محمد بن عبداللہ ہوں، ایک معمولی مسلمان ہوں، میں تو نمازی، پرہیزگار اور نیک صفت انسان ہوں، میں نہیں جانتا امام مہدی کون ہے۔ محمد بن عبداللہ ہو گئے وہ اس وقت۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو
تو وہ علماء پریشان ہو جائے گے کہ یہی تو ہے، حالانکہ شکل اور حلیہ اور گیٹ اپ وہی ہے. وہ طواف کرے گے، وہ چھوڑ دے گے وہاں پر. اب مکہ سے مدینہ المنورہ لوگ جاتے ہیں تو وہ بھی جائیں گے، امام مہدی بھی جائے گے، کیونکہ آپ کا گھر ہوگا وہاں پر، اور وہاں پر بھی آپ جائیں گے اور روضہ اطہر کی زیارت کریں گے. تو مدینہ المنورہ کے بازار میں یہ لوگ ڈبل سے حضرت امام مہدی کو دیکھیں گے، تو وہاں پر پھر پکڑ لیں گے اور کہے گے آپ ہی امام مہدی ہے، کیونکہ ظلم اور بڑھ رہا ہوگا، بادشاہ نہیں ہوگا عرب میں، کیونکہ سچویشن بہت کریٹیکل اور بہت سنجیدہ اور بہت خطرناک بن چکی ہوگی. تو اس زمانے میں حضرت امام مہدی کی تلاش ہر آدمی کر رہا ہوگا، تو یہ پکڑے گے اور کہے گے آپ ہی ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو. وہ پھر بھی کہے گے نہیں میں نہیں ہوں، میں تو محمد بن عبداللہ ہوں، ایک معمولی مسلمان ہوں. پھر وہ پریشان ہو جائے گے، سب کچھ تو وہی دکھ رہا ہے لیکن یہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت بھی آپ کو امام مہدی بنایا نہیں جائے گا. کتنی حفاظت کا سامان ہے دیکھو. اگر وہ امام مہدی بچپن سے ہوتے اور ان کے سمجھ میں آ جاتا تھا تو کیا ان کو بڑا ہونے دیا جاتا تھا؟ کتنے حملے ہوتے تھے ان کی بیٹوں پر، بیٹیوں پر، بیوی پر، ماں باپ پر. اللہ نے حفاظت کی ہے، سسپینس رکھا ہے، باہر آنے نہیں دیا. تو اب یہ مدینہ میں ملاقات کریں گے، پھر انکار کریں گے، پھر مدینہ سے مکہ المکرمہ آ جائے گے، کیونکہ مکہ میں اب وہ دوبارہ جانے کی تیاری ہوگی ان کی سفر کی کہ بھائی امام مہدی مل نہیں رہے ہیں. تو امام مہدی بھی مکہ المکرمہ آئیں گے، پھر وہ بازار میں ملاقات ہوگی تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. وہ ان کا کندھا پکڑے گے، حدیث کے جملے ہیں کہ وہ ان کا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑے گے اور کہے گے آپ مانتے کیوں نہیں کہ آپ امام مہدی ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالی مدینہ المنورہ میں جب وہ رات گزارے گے، دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی، وہ وہاں پر سوئے گے. تو مدینہ المنورہ میں جب وہ سوئے گے تو اسی رات مہدویت کے مقام پر آپ کو فائز کیا جائے گا، پہنچایا جائے گا. تو آپ صبح اٹھ کر مکہ المکرمہ آئے گے، یہ علماء آپ سے ملے گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گے. 313 من عدت اصحاب بدر، 313 آدمی خصوصی بیعت کرے گے. ما بین الرکن والمقام بھی بتایا، فرمایا کہ حضرت امام مہدی کو وہ جب پہچان لیں گے تو حضرت امام مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑے ہو گے اور وہاں پر زور سے اعلان کرے گے اور کہے گے کہ میں امام مہدی ہوں. وہ خطبہ بھی ابو داؤد میں نقل ہے، علماء کرام سے آپ پوچھ لیں گے تو سمجھ میں آئے گا. وہ خطبہ بھی آدھے صفحے کا، بڑی لمبی ترین حدیث ہے. امام مہدی کہے گے کہ میں ہی وہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ذمہ داری دی ہے، میں کفر کو ختم کروں گا، ظلم کو ختم کروں گا، بدعت کو ختم کروں گا اور خرافات کو ختم کروں گا، اور قرآن نے جس کو باقی رکھا، حدیث نے جس کو باقی رکھا اس کو باقی رکھوں گا، اور قرآن اور حدیث نے جس کو ختم کیا میں